باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا کہ جو کوئی کسی کا قتل کرے گا، جب یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جو شخص کسی کی جان بچا لے گا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف قتل کا جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسانوں کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کی مفاد یا شریعت کا کوئی تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی حد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیسا ہی ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو اس سے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند پورے عرض پر نمودار ہوا۔ گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ تمام زیادہ تر دولت نے انسانوں کا دماغ خراب کیا۔ انسان غرور کا شکار ہو گیا۔ پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب مثل بن چکی ہے، اور وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جہنم واجب کر دے گا۔ ابن ماجہ میں 123 حدیث 2373، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ ابو داؤد 354، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پا لے۔ مصنف عبدالرزاق 11425، حدیث نمبر 20905۔ وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کا طاقت ترین اور صفاق حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند، پرند، ذی المخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور مساکین، بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ
پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ افضل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ، صاحب استطاعت پر واجب ہے وہ مستقیم کی مدد کرے، جو کسی کی عشق میں مبتلا ہو، جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنی کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے، ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنے پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جھٹ موت کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ یہ بات ناظرین برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد ہی موت کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو بھی شامل کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص شوگر کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ناظرین، جو رات بھر بھی دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔